السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ہے ایک غریب لکڑہارے کی۔ ساری عمر اس نے جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹیں اور انہیں بیچا۔ اپنی اس محنت سے اس نے جنگل میں کچھ دور ایک چھوٹا سا مکان بنوایا ہوا تھا، جس میں وہ اور اس کی بیوی اور ایک جوان بیٹا رہا کرتے تھے۔ بیوی کا نام نازی تھا اور بیٹے کا نام شرفو تھا۔ تینوں آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ کام صرف لکڑہارا کرتا تھا۔ بیوی اور بیٹا کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے آمدنی میں اضافہ یعنی کوئی کمائی ہو۔ بیوی روٹی پکاتی اور بیٹا گھر میں ہی رہ کر چھوٹا موٹا کام کرتا۔ لکڑہارا بوڑھا ہو گیا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس میں پہلے جیسی ہمت نہیں تھی۔ اب اکثر وہ بیمار ہی رہتا، مگر اسے کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ میرا بیٹا شرفو اب بچہ نہیں رہا، آسانی سے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکتا ہے۔ شرفو کی ماں کا بھی یہی سوچنا تھا، اس لیے اسے بھی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک دن لکڑہارا صبح کو جا رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ جنگل میں جا کر اب لکڑیاں کاٹنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے وہ لکڑی کاٹنے نہیں گیا۔ اس کا بیٹا صبح ناشتے سے فارغ ہوا تو اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ اس کا باپ معمول کے مطابق صبح سویرے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ آخر کیوں نہیں گیا لکڑیاں کاٹنے؟ چارپائی پر کیوں لیٹا ہے؟ اس کا باپ سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا کیا سوچ رہا ہے۔ باپ نے بیٹے کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور پیار سے بولا، شرفو بیٹا۔ بیٹے نے کہا، جی ابا۔ لکڑہارا بولا، دیکھو بیٹا، اپنے گھر کی ذمہ داری تمہیں سنبھالنی ہوگی۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیمار بھی رہتا ہوں۔ بیٹا بولا، فرمائیے ابا جان، مجھے کیا کرنا ہے؟ لکڑہارا بولا، بیٹا، جو کام میں نے ساری عمر کیا ہے اب تم وہ کام کرو گے۔ بیٹا، لکڑیاں کاٹنا آسان کام نہیں ہے، مگر تم ہمت والے ہو اور طاقتور بھی۔ شروع میں یہ کام تھوڑا مشکل لگے گا، پھر آہستہ آہستہ آسان ہو جائے گا۔ میں تمہیں سب بتاتا رہوں گا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ کہہ کر باپ نے کہا، بیٹا سمجھ گئے ہو؟ تو بیٹے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لکڑہارا بڑا خوش ہوا اور شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اگر شوق سے دل لگا کر کام کرو گے تو ڈھیر سارے پیسے کما لو گے۔ ماں بھی ان کے پاس کھڑی تھی اور تمام باتیں سن رہی تھی۔ اس کے بعد لکڑہارے نے اپنی بیوی سے کہا، میرا کلہاڑا لے آؤ۔ بیوی اندر سے کلہاڑا لے آئی۔ لکڑہارا بولا، بیٹا یہ ہمارا ورثہ ہے، اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ یہ کلہاڑا پیڑ کی لکڑیاں کاٹتا ہے۔ یہ کہہ کر لکڑہارا چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کلہاڑا اٹھا کر اپنے بیٹے کے کندھے پر رکھ دیا اور اسے بتانے لگا کہ اچھے پیڑ کہاں کہاں پر ہیں، روزانہ کتنی لکڑیاں کاٹنی ہیں اور انہیں کس طرح سے گٹھا بنا کر باندھنا ہے، سر پر اٹھا کر لے کر جانا ہے اور لکڑیاں کیسے بیچنی ہیں۔ یہ سب باتیں بیٹے کو سمجھا دی۔ لکڑہارے نے اسے جگہ کا نام بھی بتا دیا۔ بیٹا بڑے شوق سے باپ کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا یہ شوق دیکھ کر اس کے ماں باپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ جب لکڑہارے نے اسے سب کچھ بتا دیا جو وہ اپنے بیٹے کو بتانا چاہتا تھا تو وہ کہنے لگا، لو بیٹا، آج سے تم اپنا کام شروع کرو۔ شرفو کی ماں نے بیٹے کو ڈھیر ساری دعائیں دیں اور بیٹا کندھے سے کلہاڑا لگا کر گھر سے نکل گیا۔ جنگل کا راستہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ ابھی سورج نکلا نہیں تھا اور وہ باپ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ 20 پیڑ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک قطار میں کھڑے تھے۔ اس کے باپ نے بتایا کہ پہلے پیڑ کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں اور ان شاخوں کو کاٹنا آسان ہے، پہلے یہی شاخ کاٹنا۔ اس کے بعد لکڑہارے کا بیٹا ایک لمبی جھکی ہوئی شاخ کو کاٹنے کی کوشش کرنے لگا کہ اچانک اس کی نظر پیڑ کی اس جگہ پر پڑی جہاں سے وہ شاخ نکلی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں چڑیوں کا ایک گھونسلہ بنا ہوا ہے اور 2-3 بچے اس گھونسلے میں موجود ہیں۔ گھونسلہ دیکھ کر فوراً اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھا، اگر میں نے یہ شاخ کاٹ ڈالی تو کیا گھونسلہ تباہ نہیں ہو جائے گا؟ اس نے اپنے سوال کا خود جواب دیا کہ بالکل تباہ ہو جائے گا اور وہ بچے جو اس گھونسلے میں ہیں وہ نیچے گر کر مر جائیں گے اور ان کے ماں باپ کو بڑا دکھ ہوگا۔ اس نے شاخ کو کاٹنے کے لیے کلہاڑا اٹھایا ہی تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ آہستہ سے بولا کہ نہیں، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ اس پیڑ کے سائے میں جا کر بیٹھ گیا کہ بات اس کے ذہن میں آنے لگی، میرے باپ نے لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا ہے، ان کا حکم مانتا ہوں تو خوش ہوں گے،
میں لکڑیاں بیچ کر پیسہ کما لوں گا، لیکن یہ ان پرندوں پر بڑا ظلم ہوگا جنہوں نے یہاں پر گھونسلہ بنایا ہے۔ وہ سوچتا رہا اور آخرکار وہ اٹھ بیٹھا اور پکے ارادے کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل دیا۔ اس کا باپ گھر کے باہر چارپائی پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹے کو آتا دیکھا تو بولا، شرفو بیٹا بہت جلدی آ گئے، لکڑیاں بک گئیں؟ بیٹا بولا، نہیں ابا جان۔ لکڑہارے نے پوچھا، کیا بات ہے؟ ابا جان، میں پیڑ پر کلہاڑی نہیں چلا سکا۔ لکڑہارا حیران ہو کر بولا، بھلا کیوں؟ تو بیٹے نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اپنے باپ کو بتا دیا۔ اس سے پہلے کہ باپ کچھ کہتا، اس کی ماں نے کہا، بیٹا اگر اس درخت پر چڑیوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا تو اسے چھوڑ کر دوسرے پیڑ کی شاخیں کاٹ لیتے۔ تو بیٹے نے جواب دیا، اماں اس پر بھی گھونسلہ بنا رکھا تھا، میں اسے کیسے کاٹتا؟ لکڑہارا اپنے بیٹے کی بات سن کر بہت خفا ہوا اور غصے میں کہنے لگا، احمق لکڑہارا یہ نہیں دیکھتا کہ پیڑ پر پرندوں کا گھونسلہ ہے یا نہیں، اسے لکڑیاں کاٹ کر بیچنی ہوتی ہیں۔ تم نے بڑی احمقانہ حرکت کی ہے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اتنے پاگل ہوگے۔ لکڑہارا غصے میں جانے نہ جانے کیا کہہ دیتا کہ اس کی بیوی نے چپکے سے اسے سمجھایا، آخر بچہ ہے، 2-3 دن تک جائے گا تو اپنی ذمہ داری سنبھال لے گا۔ اس کے بعد 2-3 دن بیت گئے، پھر باپ نے بیٹے کو ایک اور جگہ کا پتہ بتایا اور کہا کہ خبردار، پیڑ پر ضرب لگانے سے پہلے اوپر مت دیکھنا۔ اس نے عہد کر لیا کہ وہ پہلے کی طرح اوپر نہیں دیکھے گا اور باپ کی بتائی ہوئی جگہ پر چلا گیا۔ اسے اپنا وعدہ اچھی طرح سے یاد تھا، چنانچہ پہلے پیڑ کے پاس پہنچ کر اس نے اوپر نہ دیکھا، وہ نیچے دیکھتے ہوئے کلہاڑی مارنے لگا۔ اس کی نظر پیڑ کے نیچے جنگلی پھل پر پڑی جسے کچھ لوگ ہانڈی میں پکا کر کھاتے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس پیڑ پر یہ پھل پڑتا ہے، میں اسے کیوں نقصان پہنچاؤں؟ کیا اس کی شاخیں کاٹنے سے اس پھل کا کچھ حصہ ضائع نہیں ہو جائے گا؟ کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جو اسے ہانڈی میں پکا کر کھاتے ہیں؟ وہ دیر تک اس پیڑ کے نیچے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا اور بنا لکڑی کاٹے گھر واپس چلا گیا۔ جب لکڑہارے نے اپنے بیٹے کو دیر سے آتے ہوئے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ بیٹا ضرور لکڑیاں بیچ کر پیسے لایا ہوگا۔ وہ خوش ہو کر بولا، آج میرا بیٹا کافی پیسے لے کر آیا ہے، کیوں بیٹا شرفو؟ تو بیٹے نے کہا، نہیں ابا جان، میں کوئی پیسے لے کر نہیں آیا۔ پھر اس نے باپ کو پیڑ نہ کاٹنے کی وجہ بتا دی۔ بیٹے کی بات سنتے ہی لکڑہارے کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور بولا کہ تو کچھ نہیں کر سکے گا، تجھے لکڑیاں کاٹ کر بیچنے کے لیے بھیجا تھا، پیڑ کا پھل دیکھنے کے لیے نہیں۔ بیٹا بولا، ابا جان میں کیا کرتا؟ ابا جان آپ جانتے نہیں، لوگ اس پھل کو پکا کر کھاتے ہیں۔ اس پر لکڑہارا بولا کہ تمہیں کیا ہے، لوگ پکا کر کھاتے ہیں، تم تو نہیں نا۔ بیٹا بولا، ابا جان وہ لوگ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ لکڑہارے کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی بیوی نے پھر اسے سمجھایا، بس اب کچھ نہ کہو، مجھے امید ہے شرفو سیدھے راستے پر آ جائے گا، لہٰذا بولا اب کی بار تو میں برداشت کر لیتا ہوں، اگر آگے اس نے بیہودہ حرکت کی تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد لکڑہارے نے اس بار پرانے پیڑوں کا پتہ بتا کر کہا کہ خبردار، اب کوئی بہانہ مت کرنا، پیسے لے کر ہی گھر آنا۔ شرفو جنگل میں گیا، اس نے پرانے پیڑ دیکھے جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ سوچنے لگا، انہوں نے برسوں تک مسافروں کے لیے ٹھنڈے سائے مہیا کیے ہیں، تھکے ہوئے لوگ اس کے نیچے بیٹھ کر سکون حاصل کرتے رہے ہیں، انہیں کاٹنا ان پر ظلم ہوگا۔ اور وہ واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے کلہاڑا نیچے پانی میں پھینک دیا۔ نہ کلہاڑا ہوگا، نہ مجھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے کہا جائے گا۔ شہر میں ایک بازار سے گزرتے ہوئے اس نے دکانوں کو دیکھ کر سوچا کہ یہ اچھا کام ہے، میں بھی ابا جان سے کہہ کر بازار میں ایک دکان کھول لیتا ہوں۔ اس دن وہ شام کے وقت اپنے گھر پہنچا۔ لکڑہارے کو آج پورا یقین تھا کہ اس کا بیٹا ضرور لکڑیاں بیچ کر آیا ہوگا۔ لکڑہارا بیٹے سے بولا کہ آج تم نے کام کر لیا؟ باپ کا یہ سوال سن کر بیٹا بولا، ابا جان پیڑ تو میں نہیں کاٹ سکا، وہ ساری عمر مسافروں کو ٹھنڈے سائے دیتے رہے ہیں، میں نے سوچ لیا ہے کہ بازار میں جا کر ایک دکان پر بیٹھوں گا۔ بیٹے کے منہ سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے تو لکڑہارا اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا، اسے اسی وقت گھر سے باہر نکال دیا۔ ماں نے دخل دینا چاہا، لکڑہارے نے اسے بھی جھڑک دیا کہ بس اب تم ایک لفظ بھی نہیں کہو گی۔
شرفو گھر سے نکل کر چلنے لگا۔ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں وہ جا سکتا تھا۔ وہ بس چلتا گیا یہاں تک کہ اس قدر تھک گیا کہ اس کے لیے ایک قدم اور اٹھانا مشکل ہو گیا۔ پاس ہی میں ایک بڑی شاندار حویلی تھی۔ وہ اس کے دروازے پر جا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ ادھر لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ لکڑہارا بری طرح پچھتا رہا تھا کہ اس نے بیٹے کو گھر سے کیوں نکال دیا۔ ایک دن میاں بیوی بیٹھے بیٹے کی باتیں یاد کر رہے تھے اور رو رہے تھے۔ ان کے مکان کے آگے ایک بگی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک شخص اترا اور لکڑہارے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ لکڑہارے نے دروازہ کھول کر اس آدمی سے پوچھا، کیوں جناب، کیا بات ہے؟ تو وہ شخص بولا، آپ کو اور آپ کی بیوی کو نادر خان صاحب نے بلایا ہے۔ نادر خان کون ہے؟ لکڑہارے نے پہلی بار یہ نام سنا تھا۔ وہ شخص بولا، آپ نے نادر خان کا نام نہیں سنا؟ لکڑہارا بولا کہ جی نہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، وہ بڑے آدمی ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، مہربانی کر کے آپ دونوں بگی میں بیٹھ جائیں۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی دونوں بگی میں بیٹھ گئے۔ انہیں ایک بڑے خوبصورت اور شاندار باغ میں لے آئے۔ وہ باغ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک طرف سے آواز آئی، ابا جان، امی جان۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ شرفو نے اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ شرفو کی ماں نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو شرفو کہنے لگا، اماں جان، اس شام جب ابا جان نے مجھے گھر سے نکالا تھا، میں تھک کر ایک حویلی کے دروازے پر گر پڑا۔ اس حویلی کے مالک نادر خان صاحب ہیں، جنہوں نے یہ دیکھ کر مجھے پیڑوں اور پرندوں سے بڑی محبت ہے اپنے باغ کا مالی بنا دیا ہے، اور وہ ہیں نادر خان صاحب۔ اس کے بعد نادر خان قریب آ گئے اور کہنے لگے، واقعی شرفو کے اس بات نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے۔ اسے پرندوں کا بھی خیال ہے اور پیڑوں سے بھی بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے اسے اپنے باغ کے پیڑوں کی رکھوالی کا کام سپرد کر دیا ہے۔ یہاں پر نئے پیڑ لگائے گا اور ان کی حفاظت کرے گا۔ ناظرین، اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسری مخلوقات جیسے چرند پرند وغیرہ، چونٹیاں وغیرہ، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہان میں بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔